السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ بھی چین جیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی یہ خواہش کتنی حقیقت پسندانہ ہے، وہ بھی ایسی صورتحال میں جب امریکہ نے پاکستان کو لے کر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اور پاکستان سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کو پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو دیا اور کہا کہ پاکستان اب کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا، ہم کسی کے کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے۔ اگر پاکستان افغان جنگ میں امریکہ کا اتحادی نہ بنتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ پاکستان میں کبھی کسی سابق حکمران نے، ہم سب جانتے ہیں، کہ امریکہ کے ساتھ اس طرح صاف، سیدھے اور بالکل برابری کی سطح پر آ کر بات نہیں کی۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے ڈو مور نہیں بلکہ ہیلپ مور کی بات کر رہا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ جنگ زدہ افغانستان کے استحکام میں پاکستان کتنا، کس حد تک اور کیسا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ 17 سالہ جنگ میں ہونے والی تباہی ہوئی، بربادی اور نقصانات کے بعد امریکہ مذاکرات تو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا اس میں سنجیدہ ہے بھی یا نہیں؟ جبکہ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے پچھلے سال نئی افغان پالیسی کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک سال بعد ہی مذاکرات کی آخر بات کیوں؟ کیا یہ کوئی نئی امریکی چال تو نہیں؟ اس پر پروگرام میں ہم پہلے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر میڈیا 6 ماہ میں سب کچھ ٹھیک دکھائے تو ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میڈیا کو کس طرح کا کانٹینٹ دکھانا چاہیے، اور کیا واقعی میڈیا تعمیری تنقید کی بجائے تنقید برائے تنقید ہی کرتا ہے؟ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ فوج میں بھی احتسابی نظام نافذ العمل ہے، یہاں تک کہ 10,000 کے کرپشن کرنے پر بھی ایک فوجی کو سزا دی جا چکی ہے۔ کیا فوجی ترجمان کی یہ وضاحت اس بیانے کی وجہ سے جو کچھ عناصر پھیلا رہے تھے کہ صرف ہمارا احتساب ہو رہا ہے، جیسے اپوزیشن بات کر رہی تھی، کیا یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ یہ وضاحت دینا پڑی؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس وضاحت سے ملک میں یک طرفہ اور بلا تفریق احتساب کا جو بیانیہ ہے جس کی میں بات کری، کیا یہ اب ختم ہو جائے گا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونا اچھی بات ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس آپریشن پر جو پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی حکومتی اتحادی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف، یہ کا سارا کیا معاملہ ہے؟ پروگرام کے آخر میں اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہلال ہیں کراچی اسٹوڈیو سے، رضا رومی صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے، سابق سیکرٹری دفاع تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ اس کو امریکی صدر ٹرمپ کا یو ٹرن کہیں گے نہیں کہیں گے۔ وہ امریکی صدر ٹرمپ جو پاکستان کو کہتے رہے کہ 33 ارب ڈالر کی ہم نے پچھلے 15 سالوں میں آپ کو مدد کر بہت زیادہ بے وقوفی کی، ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ پاکستان میں افغان طالبان کی پناہ گاہیں ہیں۔ اب اس طرح امریکی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھنا اور یہ کہنا کہ افغان امن عمل میں ہماری مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، اس سے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا پرامن حل ممکن نہیں ہے، جو کہ یقیناً اسلام آباد کے لیے اچھی بات ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ طالبان سے خود مذاکرات میں مصروف ہے، ایسے میں پاکستان کی کیا ضرورت پڑ گئی امریکہ کو؟ بہت بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ ہی کے پروگراموں میں اور میرے خیال ہلالی صاحب بھی اس بات کو دہراتے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی تائید کرتے رہے ہیں، اور میں اس جملے کو دہرا دیتا ہوں جو میں کہا کرتا تھا اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ افغانستان میں نہ تو ہماری مدد کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ہماری مدد کے بغیر وہاں سے جا سکتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ بعض اوقات یہ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ جن صاحب کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہماری پرانی تاریخ کو اگر دیکھیں تو امریکہ اس کے تحت عمل کر رہا تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا پیچھے ماضی میں کہ یا تو ہم دھونس کی زبان سمجھتے ہیں یا ہم ڈالرز کی زبان سمجھتے ہیں، تو دونوں یہ ہمارے اوپر آزماتا رہا اور وقتاً فوقتاً کامیاب بھی ہوتا رہا۔ اب وہ کوئی اس طریقے سے پھنس گیا تھا کہ نہ تو اس کی دھونس چل رہی تھی، نہ وہ جتنا دباؤ اس نے ہمیں ڈالا بالکل زمین پہ لگا دیا جہاں تک ہماری اکانومی کا کنسرن ہے۔ اور یہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہماری اکانومی اس نہج تک پہنچی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، ہمارا بھی اس میں بہت غلطی ہیں، لیکن ہمیں باقاعدہ ہمارے پیسے غلط جگہوں پہ لگوا کے
اکنامک ہٹ مین کے ذریعے، IMF کے دباؤ سے، مختلف طریقے سے ہمارے اوپر اتنا قرضہ چڑھایا گیا کہ ہمارے گھٹنے ٹک گئے تقریباً. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی کوئی اور حکمت عملی آزمانی پڑے گی، تو اب وہ یہ والی حکمت. لیکن جنرل صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی حکمران نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، جس نے دو ٹوک اور سیدھے الفاظ امریکہ سے کہا ہو کہ اب ہم کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے، اب ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. تو اس کا کریڈٹ آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو دینا چاہیے، جس نے دو ٹوک الفاظ میں، جو ہمیشہ سے میڈیا کرتا رہا ہے کہ کیوں ہم امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، کیوں دو ٹوک الفاظوں میں بات نہیں کرتے؟ آپ کو لگتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ مجبور ہوا ہے اور یہ سمجھنے پر کہ افغانستان میں ہماری ہیلپ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جی میں خیر یہ تو نہیں کہوں گا کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں گزرے، میرا خیال ہے ایسے لوگ گزرے ہیں. میرے ذہن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام آتا ہے، میرے ذہن میں ایوب خان کا نام آتا ہے، ایوب خان نے کتاب بھی لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اور بھی لوگ ہوں گے. بہرحال پچھلے 2-3 رجیم میں آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ میں کریڈٹ دوں گا عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو بھی اور ان کے ایڈوائزرز کو بھی، جنہوں نے بھی ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ یہ بات اس طریقے سے کریں، کیونکہ امریکی کھری بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر چلیں گے. یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم چین جیسی دوستی امریکہ سے کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ گیون اے چوائس ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو دنیا کی ایک سپر پاور ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. البتہ یہ جو لیکن چائنا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بات مضمر ہے، چائنا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل، چائنا کے ساتھ ہماری سرحد ہے، ایک دوستی ہے، کبھی انہوں نے ہمیں اپنی امداد کا تانا نہیں دیا، کبھی ہمارے حالات کشیدہ نہیں ہوئے. یس بالکل صحیح. ہلالی صاحب، اور کبھی انہوں نے ہمیں اس طریقے سے بے عزت نہیں کیا. بالکل صحیح. ہلالی صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے؟ امریکہ نے بھی تائید کر دی کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے بغیر جیت نہیں سکتا، یا باعزت طریقے سے نکل نہیں سکتا، مذاکرات نہیں کر سکتا باعزت طریقے سے طالبان کے ساتھ. ایک لحاظ سے تو یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ ہمارے بغیر وہ آسانی سے نہیں نکل سکتے، اور ہمارے بغیر وہ بالکل آ بھی نہیں سکتے تھے، نہ لڑ سکتے تھے. مگر میں 2-3 چیزیں جلدی سے کہہ دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ 2000-3000 طالبان، جو عمران خان نے بالکل صحیح کہا، وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ ادھر سینکچوریز بنے ہوئے ہیں، ادھر پناہ لے رہے ہیں. چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے لوگ پناہ لے رہے ہیں. بھائی 2.5 ملین افغان ریفیوجی کیمپس میں کتنے لوگ ہیں طالبان کے؟ 2000 ہوں گے. کیا یہ 2000 لوگوں نے 1,50,000 امریکنوں کو شکست دی ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ہار رہے ہیں. تو یہ کیا 2500 لوگوں نے تمہیں ہرا دیا؟ ایک بات بڑی اچھی بات کی. دوسری بات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو ہم طالبان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، مگر ہمارا انفلوئنس کو تم ایگزیجوریٹ مت کرو، مت سمجھو اتنا بڑا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ان کو کہا تھا یار وہ بامیان کے بدھوں کو نہ توڑو، وہ ہسٹوریکل ریلکس ہیں، خدا کے لیے تمہارا کچھ نہیں جاتا. ان کو انہوں نے فوراً جا کے ادھر ڈائنامائٹ لگا کے ان کو توڑ دیا. تو جب ہم ان کے بدھ کو نہیں روک سکتے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وی کین ہیو نیگوشیٹنگ کنڈیشنز؟ بالکل نہیں. تیسری بات جو اس نے کہا اور بالکل صحیح کہا، جو آپ نے ذکر کیا، وی آر ناٹ گنز فار ہائر. مگر میں عمران خان صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کوٹ وی ڈو ناٹ وانٹ دی امیریکنز ٹو لیو افغانستان ان اے ہری لائک دے ڈیڈ ان 1989. کیا ہم ان کو جلدی نہیں چاہتے کہ وہ جلدی چلے جائیں؟ اچھا آپ کو امن چاہیے نا؟ کیا آپ کو اگر امن چاہیے تو پھر آپ ساتھ ساتھ کہتے ہیں امریکنوں کو نہیں جانا چاہیے؟ بھائی بغیر ان کے وڈرول، بغیر ان کا ڈیٹ، بغیر وڈرول طالبان ول نیور اگری. اور بالکل صحیح بات ہے، امریکنوں کو ادھر رہنا فار ایور، اور آپ سمجھتے ہیں امن ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. کوئی سیلف ریسپیکٹنگ افغان اور خاص طور طالبان نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اب کہتے ہیں نہیں وہ ایک انڈر اے پیس اگریمنٹ جائے. دیکھیے ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک میں. آپ نے طے کرنا ہے کب جاؤ گے، بتاؤ.
آؤ بات کرو. اور صحیح کہہ رہا ہے عمران خان کہ اگر تم لوگ ایک ڈیٹ, وہ خیر نہیں کہا انہوں نے, میں کہہ رہا ہوں امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر وہ ڈیٹ سیٹ کریں گے تو افغان طالبان کو امریکہ کی ضرورت ہے, ان کی پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ کیوں آپ کو ایسا کریں گے. مگر وداؤٹ سیٹنگ اے ڈیٹ, سوری, آپ کے پاس بالکل نہیں ہو سکتا. ایک بات, اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اور بات کی جو اٹ از ناٹ کنیکٹڈ ود افغانستان. انہوں نے یہ کہا کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ود اور وداؤٹ آئی ایم ایف ہم کیسا اپنی معیشت کو کریں. عمران خان صاحب, آپ کو پتہ ہے آپ کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کا ڈالر بھی ڈاؤن جا رہا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ایکسکلوڈ کر کے اور بھی ڈاؤن جانے دیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں انویسٹمنٹ آیا ہے. کیا آیا ہے بھائی؟ پیپسی کولا آیا ہے $200 ملین کے لیے. $200 ملین از نتھنگ. اور وہ آ رہے ہیں ایکسون تیل کے لیے, پتہ نہیں وہ کون سی ایگریمنٹ کے تحت آ رہے ہیں اور کتنا وہ خود پیسے لے جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں تھیں ان کے انٹرویو کے جو آئی ہیو مائی ریزرویشنز. تھینک یو. صحیح. رضا, آپ امریکی سرزمین پر بیٹھے شاید کچھ بہتر انداز میں امریکیوں کی سوچ بتا سکیں. پاکستان سے پہلی بار ہوا ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ نہیں ہوا, ہیلپ مور کا مطالبہ ہوا ہے. اس کو ہارٹ آف چینج کہا جائے, چینج آف ہارٹ کہا جائے, یا پھر کہا جائے کہ وقتی ضرورت ہے, امریکہ ایک بار پھر سے شاید استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کو. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ جو مطالبہ ہے یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا. پہلے بھی اسی طرح کیرٹ اینڈ سٹک چلتا رہا ہے کہ ایک سخت بیان آیا اور پھر ایک جو ہے درخواست کر دی گئی. میرے خیال سے ٹرمپ صاحب کو بھی ان کے مشیروں نے سمجھایا ہوگا کہ آپ اس طرح کی ٹویٹس کرنا بند کریں, اس سے تو آپ نے جو بھی پاکستان سے مدد لینی ہے وہ بھی نہیں آپ کو ملے گی. تو میرے خیال سے یہ ایک جو ہے ہوا ہے, نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مگر اس کے ساتھ جیسے کہ پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے مطالبات بڑے کلیئر ہیں, وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, لیکن اس طریقے سے نکلنا چاہتا ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ خیال ہے کہ اس خطے میں اس کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے. اور اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ اس میں انڈیا کو کوئی نہ کوئی وہاں پر ایک رول یا ایک انڈیا کی سپریمیسی اس ریجن میں قائم کرنا چاہتا ہے, جس کو پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے, اور ظاہری بات ہے چائنا بھی اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. تو اس لیے اب پاکستان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا ہے, کیونکہ چین اور روس کی جو بیکنگ ہے پاکستان کو, اس نے منظرنامہ بدل دیا ہے. آج سے چند سال پہلے ایسا نہیں تھا, اور اس وقت یہی خیال تھا کہ پاکستان کو شاید دبایا جا سکے, امریکہ میں یہی سوچ تھی. مگر اب یہاں بھی کچھ یوں سمجھیے پالیسی پر نظر ثانی ہو رہا ہے. یہ جہاں تک میں ان کی تائید کروں گا جنرل صاحب کی, کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم یا لیڈر نہیں ہیں. بھٹو صاحب نے تو بہت سخت تقاریر کی ہوئی امریکہ کے, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں صحیح یا غلط کہ ان کو نکالنے میں, ان کو مروانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. تو یہ تو پہلی بار ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیے, یہ جو کال آف فیل کا جو ہوتا ہے نا ڈفرنس, اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب ریئلی سیریس ہیں کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا کر اور امریکہ کو کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس ان کی گورنمنٹ کیوں جا رہی ہے؟ اور کیونکہ دیکھیے آئی ایم ایف میں تو امریکہ کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل بالکل جی. تو وہ اس لیے تو پھر سادگی کی جو کیمپین شروع کی ہے, اور جو بجٹ کٹ کرنا ہے پھر وہ کر کے دکھائیں. جو بڑے بڑے سفید ہاتھی ہماری یہ جو ہے ساری اسٹیٹ کارپوریشنز 1000 ارب یہ سال کا ہمارے ٹیکسز سے ان کو دیا جاتا ہے, ان کا کچھ بندوبست کریں, تو پھر حقیقی معنوں میں معاشی آزادی ہوگی. دیکھیے, باتیں کر لینا اور تقاریر کر دینا یا کنٹینر پہ بیانات دے دینا وہ اور چیز ہوتی ہے. جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں یا آپ ایک ملک کی کابینہ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, پالیسی ساز ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر جو ہے آپ کی اپروچ بدلنی چاہیے. آپ کا مطلب ہے پرائم منسٹر صاحب دوہری پالیسی رکھے ہوئے, ایک طرف امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, دوسری طرف آئی ایم ایف جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو دوہری پالیسی رکھی ہے یہ ذرا سخت بات ہو جائے گی. میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ بس وہ ذرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پاپولزم جسے کہا جاتا ہے نا, پاپولسٹ بیانات دے دیے جائیں, اسے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں واہ واہ جی دیکھو ساڈا شعر آیا ہے, اس ناٹ دا شعر آف پرانے والا. مگر یہ کہ یہ والی جو چیز ہے نا
جو ہے کہ آپ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. اگر معاشی آزادی پاکستان میں نے حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے جو اخراجات ہیں, جو بڑے بڑے بجٹ ہیں اور جو بڑے ویسٹفل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کیا جائے. تاکہ اس کو تو اپریشیٹ کرے کہ حکومت نے اپنے تئیں اخراجات کو کم کیا ہے. جی بالکل بالکل کیا ہے, اس کو بالکل اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, مگر وہ معاملہ بہت بڑا معاملہ. دیکھیے 12 سے 16 بلین ڈالر جو ہیں چھوٹی رقم نہیں ہے, اور وہ فی الفور جمع کر ادائیگیاں ہونی ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کا فالٹ نہیں ہے, پچھلی گورنمنٹ نے یہ قرضہ ایکیومولیٹ کیا اور لیکن ان کو ورثے میں ملا ہے, مگر اب یہ کہ انہی کو سنبھالنا ہے نا, کیونکہ اب سب کی توقعات ان کے پاس ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصل جو حقیقی خود مختاری اور آزادی کا تصور ہے وہ معاشیات سے جڑا ہوا ہے. جب تک ہم معاشی طور پر اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ہمیں چین یا روس یا امریکہ یا سعودی عربیہ ان کے پیچھے کشکول لے کے جانا پڑے گا. اور یہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ امریکہ سے کشکول توڑ دیا, مگر سعودی عرب اور چین سے تو ہم مانگتے پھر رہے ہیں نا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا جنرل صاحب, اب پاکستان نے امریکی صدر کی جانب سے جو خط لکھا گیا اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس وقت پلڑا پاکستان کا بھاری ہے, جس طرح رضا نے بھی بات کی. اب اس بھاری پلڑے کے ساتھ پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پلڑا اتنا بھاری نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک مختصر وقت کے لیے ان کی پالیسی میں چینج ہو سکتی ہے. دیکھیں پلڑا بھاری تو تبھی ہوگا جب آپ پولیٹیکلی سٹیبل ہوں گے, جب آپ اکنومیکلی اسٹرانگ ہوں گے, اور اس کے بعد ملیٹریلی آپ کی سچویشن وہ بہتر ہے چلے اپنے خطے کے لحاظ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کچھ دیر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پالیسی دائمی ہے یا یہ کوئی ٹیمپریری چیز ہے. ایک چیز میں جو تھوڑا سا اختلاف کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی خواہش نہیں ہے کہ امریکہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اگر آپ کے خیال میں یہ عارضی بھی ہے, مستقل نہیں ہے, وقتی ضرورت بھی اگر پوری کرنا چاہتا ہے, کس قسم کی وقتی ضرورت اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ؟ ہاں جی یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کی خواہش نہیں ہے کہ وہ یہاں سے افغانستان سے نکل جائے. اس کے یہاں پر بہت سارے مفادات ہیں, یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اب یہاں سے نکلنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. جس طریقے سے افغان طالبان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جتنا وہ نقصان کر رہے ہیں افغان افواج کا, جتنے ایریے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک آخری موقع ہے یہاں سے نکلنے کا. اس کے لیے وہ فیس سیونگ, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ پاکستان کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے اس قسم کا دباؤ ڈالے افغان طالبان کے اوپر, جو کہ پاکستان معذرت بھی کر رہا ہے کہ جی وہ بڑے فیئرسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ ہماری بات ایسے کیسے مانتے ہیں. حلالی صاحب نے اس کی مثال بھی دی ہے. لیکن وہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں تاکہ یہ دنیا کو یہ باور کرائے جی ہم نے باقاعدہ ایک نیگوشیشن کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. یہ وہ پاکستان سے چاہ رہا ہے, فیس سیونگ چاہ رہا ہے. اپنے ٹائم میں تو چل رہی ہے نا طالبان کے ساتھ. جی وہ اگر اچھی کامیاب چل رہی ہوتی تو پھر یہ خط لکھنے کی ان کو ضرورت نہ پیش آتی. یہ جو خط ہے, پہلی بات تو مجھے نہیں پتا کہ خط کا پورا متن ہمارے سامنے لایا گیا یا نہیں. اس کا ایک حصہ تو یہی ہے جس میں وہ ہماری مدد مانگ رہے ہیں, اور یہ مدد وہ کسی نے صحیح کہا کہ یہ اسی بات کا آدھا ہے دوسرے الفاظ میں, جو پہلے کہتے تھے ڈو مور, یہی تو وہ کہتے تھے. اس میں ایک ان کا نقطہ یہی تھا. تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ وہ ابھی فیس سیونگ کے ساتھ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایسے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا اثر رسوخ یہاں پر چھوڑ جائیں, جو کہ افغان طالبان کو کسی صورت میں منظور نہیں ہوگا, میرا اپنا خیال ہے. تو پاکستان پر پھر وہ ایک ایسی بات پاکستان سے کروانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کر نہیں پائے گا. اپنا ملٹری پریشر رکھنا چاہتا ہے افغانستان میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ افغانستان کو سیٹل کرنے کے لیے چائنا بھی کوشش کر رہا ہے, سیٹل کرنے کے لیے رشیا بھی کوشش کر رہا ہے. تو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ریجنلی جو ملک ہیں وہ اگر اس کو سیٹل کر گئے تو اس کے تو مفادات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. جی ایک یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ افغانستان میں وہ ایسا اپنا اثر رسوخ رکھنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے بھارت کے ذریعے یا جو بھی اس کے ذہن میں پلان ہے, کہ افغانستان ایک بلاک بنا رہے بٹوین سینٹرل ایشین کنٹری, رشیا, اور یہ جو سی پیک ہے یہ مکمل طور پہ فلاور نہ ہو سکے. یہ سیدھی سی بات ہے. تو وہ کہتے کچھ اور ہیں, ان کے دل میں من میں کچھ اور ہوتا ہے. ان کو جو خدشہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ چین کو تب ہم روک نہیں پائیں گے. چین کے بارے میں صرف اس کا یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر وہ کوئی اور اپنے اڈے وغیرہ نہ بنا لے, بلکہ صرف اس کو اکنامک کوریڈور رکھے. روس سے وہ خائف ہے, اور روس سینٹرل ایشیا سے نکل کے
آگے سی پیک تک تب پہنچ سکتا ہے اگر درمیان میں افغانستان کا یہ سٹمبلنگ بلاک ہٹا دیا جائے. تو یہ ہے بہن ان کا اصل مسئلہ, اصل پرابلم, اور میرا خیال ہے ہمیں سمجھ جانا چاہیے. ان کا تو پرابلم ہے. میرے سوال کا جواب وہیں رہ گیا کہ اب ہمیں جواب کیا دینا چاہیے امریکہ کو. مجھے ذرا بریک لینے دیں, ہلالی صاحب سے بھی آ کے میں پوچھتی ہوں. میں بریک لے لوں ذرا, پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہلالی صاحب, وہی سوال میرا آپ سے, پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو انہوں نے جو اپنے انٹرویو میں پوائنٹس کیا ہے ان کو وہ پھر دوڑا سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں $150 ملین ہمارا خرچ ہوا ہے, کیسے؟ ان لاسز اینڈ لاسٹ انویسٹمنٹ. ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم پیسے جو خرچیں گے ہم وہ پیسے آپ کو ریکوپ کریں گے, ہم آپ سے وہ پیسے لے سکتے ہیں. ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اور آپ وہ پیسے دے نہیں رہے ہیں, تو مہربانی سے بتائیں آپ کیا دیں گے کہ نہیں پیسے دیں گے ہمیں جو ہمارا خرچ ہو رہا ہے. نہیں تو بڑی سیدھی بات ہے, ٹرانزٹ رائٹس جو ہیں وہ رائلٹیز پہ دیا جاتے ہیں, اور یوز آف ٹیریٹری اور یوز آف ایئرپورٹس اور انفراسٹرکچر, اس کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتا ہے, ملک کو پیسے دینے پڑتے ہیں. کیا وہ تم دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھیے, ساتھ ساتھ ہم مدد کریں گے آپ کو, مگر آپ نے بھی جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کریں, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے. دیکھیں, یو ہیو, اب یہ تھریٹن تو ہم نہیں کر سکتے, مگر یو کین پٹ اٹ ان اے وے کہ دیکھو یہ اثر ہوگا ہمارے پہ, اور اگر اثر ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں جی, یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ 1,50,000 فوج کے ساتھ یہ جیت نہیں سکے جنگ, اور ہمارے پہ لا کے کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ پناہ دے رہے تھے ان کو. یہ کبھی کین اٹ ایور بی پاسبل؟ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک جواب دینا چاہیے, اور اچھا جواب ابھی تک دیا ہے. اس خط میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اینڈ ایٹ دس پورشن پیسے دو جو تم نے وعدہ کیا تھا. رضا, اس سے پہلے بھی امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن وہ مذاکرات ہمیشہ کسی نہ کسی ڈرون حملے میں کسی بھی طالبان کی رہنما کی ہلاکت پر ہمیشہ ختم ہوتے رہے. اب پاکستان سے اپیل کی, مدد کی اپیل کرنا, کیا یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ واقعی امریکہ سنجیدہ ہے ان مذاکرات میں بھی اور افغانستان میں امن کے لیے بھی؟ دیکھیں, سنجیدہ تو ہے وہ, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے عوامی رائے عامہ میں اب اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ رائے بنتی جا رہی ہے, اور جو اکثریت امریکیوں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں ہمارے پیسے جو ہیں اس جنگ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, جبکہ کوئی قابل ذکر کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ناکامیاں ہی ناکامیاں ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر بہت سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور ٹرمپ جو ہیں ان کا خود بھی یہی ایجنڈا تھا کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں ان جنگوں سے, اور امریکہ کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں. جب انہوں نے اپنی کیمپین بھی چلائی تھی, صدر بھی بنے تھے, مگر بعد میں پھر امریکہ کی جو ہے افواج اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے قائل کیا کہ بھئی نہیں, ابھی ہمیں وہیں رہنا ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا اور یو ٹرن لے لیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے امریکی الیکشن آنے سے پہلے ٹرمپ یہ کوشش کریں کہ عوام سے کیے ہوئے جو وعدہ ہے اس کو پورا کریں؟ جی, میرا خیال ہے کہ بالکل ان کی یہ خواہش ہے, مگر پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ جب تک وہ ایک ڈیٹ نہیں دیتے اپنے انخلا کی, تو اس وقت تک جو افغان طالبان ہیں وہ یہ بات نہیں مانیں گے, اور بھی دیگر بہت ساری اس میں قباہتیں ہیں. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان کا, امریکہ کے اندر یہ نقطہ نگاہ ہے کہ اگر پاکستان اس میں دلچسپی لے گا اور چاہے گا کہ اس پورے پروسیس میں وہ مدد کرے
یہ اس پیس ڈیل کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے, تو پھر شاید اس کا ہونا ممکن ہو. اسی لیے دیکھیے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کے بغیر امریکہ کا وہاں سے نکلنا جو ہے باعزت اور بآسانی وہ ممکن نہیں ہے, اور اگر وہ وہاں سے عراق کی طرح نکل جائے گا تو پھر افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی, جو کہ پہلے 90s میں ہو چکی ہے. تو اور یہ سب جانتے ہیں یہاں پر, اور امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے سر کے اوپر یہ ایک اور یہ لے الزام, کیونکہ عراق, لیبیا اور شام کے ساتھ جو ہوا پچھلے ایک دہائی میں, اس کا ریپیٹ نہیں چاہے گا امریکہ, اور دنیا بھی نہیں چاہتی, یورپ بھی نہیں چاہتا, اور جو خطے میں پاورز ہیں چین, روس اور پاکستان, وہ بھی نہیں یہ چاہتے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو. کیونکہ دیکھیں افغانستان میں اگر گڑبڑ اور مزید بڑھتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ تو پاکستان پر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسی لیے ہمارے وزیر اعظم نے ان کو جو اپنے انٹرویو میں بات کہی ہے وہ اسی لیے کہی ہے کہ بھئی آپ سوچ سمجھ کے نکلیں وہاں سے, اور ایسے ایک دم مت کریں فیصلہ. مگر یہ اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان اس کے اوپر بالکل جو ہے میرے خیال سے ایک ٹھوس حکمت عملی وضع کرے, جیسے کہ ہلالی صاحب نے کہا کہ ایک تو جو کاسٹ ہم نے انکر کی ہیں وہ ہے, دوسرا ہماری جو IMF کی ڈیل ہے جس کے اوپر کہ امریکی حکومت کی طرف سے منفی بیانات آتے رہے ہیں, وہ ان کا خاتمہ ہو, اور پاکستان کی اس وقت اکنامک ایک پرابلم ہے اس سے باہر نکالا جائے, اور پھر پاکستان بالکل ایک رول ادا کرے. اور میرے خیال سے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اب یہ پیس ڈیل ہو اور یہ سیٹلمنٹ ہو, تاکہ یہ جو ایک کانسٹنٹ جنگ ہے یہ ختم ہو. صحیح, لیکن میرا سوال جنرل صاحب یہ کہ اس پیس ڈیل میں پاکستان کس قسم کا امپورٹنٹ اہم رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ قطر میں تو مذاکرات آپ خود کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ, پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو میں یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مطالبات ہمارے جوابی ہونے چاہیے, یا اس میں ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں اب یہ ساری دنیا کو باور کروا دیں کہ ہم کوئی ٹیررسٹ یہاں پہ ہاربر نہیں کر رہے جو کہ یہاں سے جا کے افغانستان میں حملے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ماننا ان کے لیے بہت ضروری ہے. میں اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہوں گا جس پر کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جب افغان اون اور افغان لیڈ بات چیت کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ سوال پوچھا کرتا ہوں کہ جو امریکی اتنے ہزاروں میل سے آ کر وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں, ہندوستانیوں کو جو اثر رسوخ حاصل ہے اور لوگ جو اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو کیا صرف پاکستان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنے آپ کو دور رکھیں؟ میرا خیال یہ کہ پاکستان کا ایک یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اب کوئی بھی مذاکرات جو ہے افغانستان کے متعلق وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہوں گے. جہاں بھی کوئی بات چیت ہوگی, کیونکہ ابھی ہم سٹیک ہولڈر مان لیے گئے ہیں اور ہم سٹیک ہولڈر ہیں, اور افغانستان کا فیوچر ہمیں بہت گہرے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. لہذا ابھی کوئی بات چیت ڈائریکٹ صرف امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان نہیں ہو سکتی. پاکستان کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے, یہ مطالبہ پاکستان کا ہونا چاہیے ان چیزوں کے علاوہ جو کہ ہلالی صاحب نے اور رضا صاحب نے کہی ہیں. یہ میرا آئیڈیا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کل ہلالی صاحب DGISPR نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی, بڑی سگنیفیکنٹ تھی, جس میں یہ بات کی گئی کہ میڈیا 6 مہینے تک سب کچھ اچھا دکھائے. آپ اس کو کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ آپ کو اس بات سے کیا سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کے معاملات میڈیا کو دکھانے چاہیے, کس طرح کا کانٹینٹ دکھانا چاہیے؟ کیونکہ جب میں یہ پریس کانفرنس کل سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی, تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا, وہ یہ کہ بہت سے ایسے معاملات جو میڈیا کو دکھانے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا زینب کا معاملہ جس پر پوری قوم اکٹھی ہو گئی, ایک ہو گئی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قاتل اپنے انجام کو پہنچا. جب تک میڈیا نے اس طرح کا ایشو نہیں اٹھایا تھا, اس قاتل نے تو پتہ نہیں کتنی نہ جانے بچیوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے معاملات میڈیا پر دکھانے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں جس پہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی نظر پڑتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب, بہت ساری ایسی خبریں جو میڈیا پر چلتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب بھی اس پر نوٹس لیتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ایلیبوریٹ کریں گے کہ میڈیا 6 مہینوں میں صرف اچھا دکھائے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایٹس اے ویری گڈ کویسچن, اور اس کا شارٹ آنسر ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میڈیا تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہو رہا ہے, اور اگر جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے تو پھر کیا میڈیا کوئی PR شپ ان کے لیے بنا کے ان کو کہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس بہت اچھا تھا. میں آپ کو بتاؤں, یہ پریس کانفرنس DGISPR کا بڑے اچھے پوائنٹس نکالے ہیں. دیکھیے تو صحیح, انہوں نے کہا
انڈیا کو کہ پہلے تم سیکولر بنو بھائی، ہمیں کیا کہتے ہیں سیکولر بننے، تم بنو سیکولر. ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں ایک کتاب لکھا ہے، کس نے؟ مودی نے. مودی کا کتاب کا نام ہے جویتی پنج. اس جویتی پنج میں 16 لوگوں کا نام لیا ہے جو اس کے آئیڈلز ہیں. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ان 16 میں سے 16 سب RSS ہندو مہاسبھا ایکسٹریمسٹ گینگز کے ممبر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ سیکولر انڈیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں 70% انکریز ان کرمنل ایکٹیویٹی اگینسٹ مسلمز ہندوستان میں جب سے مودی آیا ہے، کیا یہ سیکولرزم پروموٹ کر رہا ہے؟ ابھی ایک اور چیز ہے جو ابھی ایک تھاپر نے وہ کتاب لکھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الہ آباد میں مسلمان جو ہیں وہ سب ایک چھوٹی جگہ جنا پورا کہتے ہیں اس کو، ادھر گھس گئے ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب، یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا جنرل یہ ان کا جی کا، کہ پھر تم ہمیں لیسنز پڑھانے کے پہلے اپنی حالت دیکھو کیا کر رہے ہو مائنورٹیز کے ساتھ. دوسری بات، آپ مجھے بتائیں شازیہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب اگر آپ فیصلے نہیں ٹھیک کریں گے تو پریس بیچاری کیا کرے گی؟ اگر اس کے لوگ باہر نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو کیا کرے گی؟ پریس رپورٹ نہیں کرے گی. ایک دفعہ جیسے میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، کیانی صاحب نے ہمیں بلائے تھے 4-6 لوگوں کو، اور میں نے ان کو ایک بات پوچھی تھی. میں نے کہا تھا کیانی صاحب آپ بتائیں، آپ کے پاس اتنا اچھا ایکسیس ہوتا ہے انفارمیشن کا، آپ سب چیز جانتے ہیں، مگر اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ ان دا سینس جو آپ کا ادارہ کا فنکشن ہے پراپرلی کانسٹیٹیوشنلی، وہ اگر کوئی اس طرف جا رہی ہے کہ وہ غلط فیصلے ہو یا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو فیصلہ ہو، آپ کیوں نہیں جا کے کاکڑ صاحب کے طرح، جب جنرل کاکڑ تھے چیف آف آرمی سٹاف، وہ جا کے بے نظیر کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں، ہم نہیں کہتے، مگر میں سمجھتا ہوں اس کا ریاکشن یہ ہوگا. تو کیانی صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا بیکاز آئی ایم ناٹ کاکڑ. تو میں نے سوچا یار یہ کس قسم کا جواب ہے. بہرحال میں نے اس بات کو اب وی ڈڈ ناٹ پرسیو اٹ. مگر یہ بالکل دوسری چیز ہے کہ ہم کبھی اس ٹریٹمنٹ آف مینورٹیز پہ ہمیں کبھی ڈیفینسو پہ نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی جب ہمارے ایکشنز اور ہمارے لوگ ایسی چیز کرتے ہیں جو قابل اعتراض ہے، بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، لوگوں کو پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نہیں، یہ خدا سے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم مائنورٹیز کو پوری حق سے ان کو ٹریٹ کریں. تو میرے خیال میں کہ بڑا اچھا اجازت دیں. جی جنرل صاحب، آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے صرف اچھا دکھانے سے ملک میں تبدیلی آئے گی؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے، کیسے ایلیبوریٹ کریں گے آپ اس بات کو؟ جو میں سمجھا نا ان کی بات سے، جناب آصف غفور کی بات سے، وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ پازیٹیوٹی بگیٹس پازیٹیوٹی. ان کا یہ مطلب ہرگز میرا خیال نہیں تھا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ ان کو نہ دکھائیں یا ان کے اوپر تبصرے نہ کریں. میرا خیال وہ ایک تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیشہ اگر کسی واقعے کی پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ ٹائم آپ اس کی پازیٹیوٹی کو دیں. جیسے بھی آپ اس بچی کی بات کر رہے تھے، اگر پاکستان ہی کے اداروں نے، پاکستان ہی کی عدلیہ نے اس کو سزا بھی دی، ابھی یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. اسی طریقے سے اور جیسے حملہ ہوا چائنیز قونصلیٹ کے اوپر، تو جس طریقے سے اس کو پسپا کیا گیا وہ پازیٹیوٹی ہے. جب ایک حملہ ہو جاتا ہے اور 9 نہیں ہو پاتے تو یہ پازیٹیوٹی ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کی بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، لیکن جو ٹائم میڈیا 24 گھنٹے ہیں اس کے پاس، اس میں سے اگر وہ 20 گھنٹے صرف نیگیٹو باتیں بتانے میں لگا دے اور صرف 4 گھنٹے یا، تو وہ بیسیکلی بیلنس کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. میں تو اس سے یہ مطلب سمجھاؤں، نہ اس کا مطلب اس حکومت کے ساتھ کوئی تھا کہ جی اس کے حکومت کے کاموں کو پازیٹیو دکھائیں یا کچھ. میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے اس کو یہ ٹوسٹ دی. تو یہ میں تو یہ مطلب سمجھاؤں کہ جی جو پاکستان کے، جب ہم کہتے ہیں پاکستان اپنی برائیوں کے لحاظ سے اتنے میں نمبر پر ہے، تو اپنی اچھائیاں بھی تو بہت ہیں، اس کا ذکر بھی ساتھ کریں.
تو میرا خیال ہے یہ ان کا مقصد تھا. لیکن یہ میڈیا کا بھی پریشر تھا نا, اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے, میڈیا میں بڑے سکینڈلز آ رہے تھے, چیف جسٹس صاحب نے بڑی زبردست بات اس کا نوٹس لیا. یہ تو پازیٹیو چیز ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی نیگیٹو چیز کو سامنے لا کر اور مجبور کرتے ہیں کسی نیگیٹو شخصیت کو کہ وہ سیدھا ہو جائے تو دس از پازیٹیوٹی. لیکن وہ یہ ہے کہ جو اور اچھے کام ہو رہے ہیں, اگر مثال کے طور پہ آج یہ ایک کام یہ برا ہوا اور 2 کام اچھے ہوئے تو ان 2 کو اگر بھول جائیں اور ایک کے اوپر زور دیں, تو یہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا کہ ہم خبر اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی سنسنی خیزی ہو, جس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو, اور جو کوئی اچھی بات ہو رہی ہے وہ خبروں میں کم دکھائی دیتی ہے یا اس پر توجہ نہیں دی جاتی. میرا خیال یہ ان کا مطلب. رضا رومی بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحافی وہی مطلب کہ سمجھتا ہے کہ جس دن کوئی سنسنی والی خبر نہیں آئی تو ہم کہتے ہیں دن اچھا نہیں گزرا, کوئی خبر نہیں بنی, پروگرام کیسے کریں گے رضا؟ بالکل, یہ تو خصوصاً آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوگا جب تک 2-3 کرائسس نہ ہو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ ایک آئینی حق ہے پاکستانی شہریوں کا, اور جو میڈیا ہے وہ دراصل پبلک انٹرسٹ میں ہی باتیں دکھاتا ہے. اس میں مثبت بھی ہوتی ہیں, منفی بھی ہوتی ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی چونکہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس میں آپ کو یہ ریٹنگز وغیرہ کا معاملہ چلتا ہے, تو ہر چینل سبقت لے جانے کے لیے سنسنی خیزیت پھیلاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بالعموم جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں ابھی بلوغت جو ہے وہ ابھی نہیں اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. بہت سارے غلط خبریں بھی چل جاتی ہیں, بہت سارے غلط بیانات. دیکھیے نا, یہ جو سیاستدان بیٹھ کے گھونسے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کی شو کی بات نہیں کر رہا, اور چینلز کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی تو کوئی اچھا رول ماڈل نہیں پیش کیا جاتا نا عوام کے سامنے کہ جی وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں. تو یہ بھی بہت نامناسب بات ہے. مگر دیکھیں یہاں پر اس وقت جو واقعہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی میڈیا کو کہا تھا کہ مجھے 100 دن دو اور اس کے بعد جو ہے آپ مجھ پہ تنقید کیجیے گا. اب 100 دن تو گزر گئے ہیں. ان 100 دنوں میں کیا ہوا؟ ظاہری بات ہے جو حکومت کے حمایتی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے کام ہوئے وغیرہ وغیرہ. جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے پٹ گئی ہے اور یہ نہیں چل سکتی وغیرہ وغیرہ. تو حقیقت اس کے درمیان میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ابھی تک اس کی کل سیدھی نہیں ہوئی. معاشی بحران جو ہے وہ جاری ہے, ڈالر کا ریٹ ہمارے سامنے ہے, اسٹاک مارکیٹ کئی بار کریش کی ہے, اور مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہوتی ہیں یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, دنیا بھر میں جہاں جہاں آئی ایم ایف کا پروگرام آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے, اور اس کے تحت اشیاء کی چیز جو ہے, تیل کی قیمتیں, امپورٹس پہ فرق آتا ہے, اور کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ اب پاکستان میں ہو رہا ہے. بے چینی سڑکوں پر ہے, بزنس کے طبقے میں ہے, اس کے اوپر رپورٹنگ بھی آئی ہے. پھر دیکھیے نا, پھر یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ جی وہ فائنانس منسٹر کو بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے, تو اگر ایسی کوئی بات چل رہی ہے تو میڈیا تو رپورٹ کرے گا نا بھائی, عوام کو بتانا اس کا کام ہے. اب یہ اس صورت حال میں منڈے کو ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے, شاید یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ کچھ وزراء کو تبدیل کرنا ہے ان کی کارکردگی سے مایوس ہو کر. میڈیا میں تو یہ بھی خبریں چل رہی ہیں. بھائی خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں ری شفل بھی کروں گا, اور انہوں نے یہ ہنٹ بھی دی کہ میں مڈ ٹرم الیکشن کراؤں گا. اب کوئی 103 دن کے بعد کوئی وزیر اعظم یا پارٹی کا ہیڈ اگر یہ کہے کہ ہاں مڈ ٹرم الیکشن کی ضرورت ہوئی تو ہم کرا دیں گے, تو اس سے تو پھر ایک پرسپشن تو جاتا ہے نا. اور میڈیا میں یہ بات, اور دیکھیں ہمارا میڈیا جو نا, ہمارے میڈیا کی بھی ایک بات ہے کہ اس کے اوپر جتنے مرضی اب کنٹرول لگا لیں نا لوگ چپ نہیں ہوتے. آپ اس کو اب دیکھیں نا, اگر ایک پہلو پہ کنٹرول ہوتا ہے تو لوگ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا کی پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کنٹرول کریں گے تو اب کوئی اور بات نکل آئے گی. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سب سے میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنی کارکردگی ٹھیک کرنی چاہیے, اچھی ٹیم بھرتی کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہے اور مختلف جو آوازیں ہوتی ہیں ٹی وی پہ, اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ, ان کا احترام کرنا چاہیے. کیونکہ جمہوری معاشرہ جو ہوتا ہے وہ مختلف آراء کی بنیاد پر تقویت پاتا ہے. یہ سنگل پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے یہ صرف ڈکٹیٹرشپ میں یا فاشسٹ اسٹیٹ میں ممکن ہوتا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا رومی ہمارے ساتھ تھے. سب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسماعیل جنید ماکڈا یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر، اس میں جو حکومتی جماعت جو ہے تحریک انصاف اور ان کے اتحادی ایم کیو ایم یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ایم کیو ایم پر تنقید کر رہی ہے کہ یہ ان کے جو میئر ہیں یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ سارا کیا معاملہ ہے، تاجر برادری اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید اسماعیل جنید ماکڈا، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ جنید صاحب. یہ بتائیے گا یہ جو کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، تاجر برادری اس سے خفا کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ حکم پر یہ آپریشن ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے تحفظات کیا ہیں؟ اگر کوئی جائز تحفظات ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آپ کو چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے اگر کچھ ناجائز ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی، آپ نے اپنے 92 چینل کے توسط سے ہمیں یہ موقع دیا. اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے وہ آرڈر اپنی جگہ پہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کے اندر میں کوئی رائے دو نہیں ہے. لیکن جو اس کے اندر میں مس یوز یا اس کی جو ٹیمپرامنٹ ہوئی ہے وہ انکروچمنٹ کے ورڈ پہ تھی، کہ جس کے اندر میں انلیگل انکروچمنٹ کا جو ہے وہ آپ کو ریموو کرنا تھا. اب آپ کو اس کے اندر میں انہوں نے دوسرا حصہ بھی دے دیا گیا کہ کیپنگ ان مائنڈ کے اس کے اندر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو. ان دو باتوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ انکروچمنٹ کے ورڈ کے اصل ڈکشنری کے اندر میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ جو غیر قانونی طور پہ وہاں بیٹھا ہے، جو انڈاکومنٹڈ ہے اور وہ قابض ہے. جب وہ آدمی قابض ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ انلیگل ہو گیا، پر جو آدمی کو آپ نے ڈاکومنٹ دے کے بٹھا ہے وہ انکروچمنٹ کی ایمبٹ میں کیسے آتا ہے؟ یہ اصل جو ہے کنٹروورسی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا، اس بات کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ جو کراچی میئر ہیں وسیم اختر وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کو زبردستی بے گھر کیا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. تو جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ناجائز طور پر جن لوگوں کو آپ نے خود سے ڈاکومنٹڈ جو ہے نا وہ پرمٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا یہاں پر کاروبار کریں، ان کو بھی اگر آپ مسمار کر رہے ہیں ان کی دکانوں کو، تو یہ آرڈر کون دے رہا ہے کہ یہ چیز، یہ بلڈنگ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے، یہ قانونی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس بات کا فیصلہ کر کون رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر میں ہم کوئی چیز کی چینجز کروا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں جو کلیئر کٹ ڈائریکشنز تھی، اس ڈائریکشنز کا اگر اس کی انٹرپریٹ غلط ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے ریئیکٹ کر کے اس کو ریویژن کر سکتی ہے. اب اس کو ریویو میں ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ صاحب اگر یا تو آپ ناظر آف دا کورٹ صاحب اپوائنٹ کرتے تھے، یا ایک کمیٹی بناتے تھے جو مانیٹرنگ ہوتی، یا آپ JIT بنا دیتے تھے کہ اس کو اس طرح سے خالی کرنا. بات ٹھیک ہے کہ غیر قانونی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ بڑا صاف ستھرا کام ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو لوگ میری کراچی چیمبر پہ سینکڑوں کی تعداد میں آدمی آ گئے اور انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو ہمیں دکھایا، 99 ایئر لیز، 30 ایئر لیز، 10 ایئر لیز، اور پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے تاجر بیچارے اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، ایک غریب آدمی اپنا کام کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں غیر قانونی لوگوں کے لیے، میں قانونی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو اس کو بے دخل بھی کرنا ہے تو پھر لینڈ تو اس میں تو سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے نا. اگر ڈاکومنٹ مجھے بات تو کر لینے دے. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت آپ ان کو ہٹاتے، جس کے اندر میں ملک کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ جو جگہ ہے، یہ اگر غیر قانونی جگہ، فٹ پاتھ، پارک، یہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ان کو آپ ہٹا دیں. لیکن ان کو ہٹانے سے پہلے اگر آپ نے خود نے بٹھایا ہے، اب ہٹانے والا جو ہے، بٹھانے والا جو ہے وہ ہٹانے والا ہو گیا. اب بتائیے چلے کہ اس مسئلے کو حل کیا ہے. تو اس کی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وی ہیو ٹو اپروچ کورٹ آف لا، اور ہمیں ان کو جا کے یہ بتانا چاہیے. تو لہٰذا اس میں کوئی نہ کوئی ریویژن جائے. لیکن جو پٹیشنر ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، کوئی جاتا نہیں ہے. سارے آ کے چیمبر پہ، جس طرح بولٹن مارکیٹ کا ایک وقت واقعہ ہوا تھا، ہم نے سب کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ بنایا. اب وہی راستہ ان کے دماغ میں ابھی تک لگا ہوا ہے. جی اعلان کر دیا کمپنسیشن کے دیں گے، وہ آ گئے کہ جی ابھی ہمیں کمپنسیشن. اب کمپنسیشن کے لیے وہ لوگ بھی آ گئے جو انلیگل تھے.
آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی تو اس مسئلوں کو ہم نے بیٹھ کے برین لیکن اسٹارمنگ کہیں کرنی نہ پڑے کہیں تو گی. بیٹھ کے حل کرنا ہے نا. بھلے جی، آپ لوگوں کو یہ چیف انشاءاللہ جسٹس آپ کے عمران خان پاس صاحب جانا جو ہے چاہیے نا، کیونکہ اب یہ دیکھیے، سیاسی زیادہ بنتا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو وسیم اختر ہیں وہ اپنے اختیارات سے ناجائز جو ہیں وہ تجاوز کر رہے ہیں، وہ ناجائز لوگوں کی بلڈنگز کو مسمار کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں. مسئلہ سیاسی زیادہ بنتا جا رہا ہے ہلالی صاحب. یہ معاملہ سیاسی بن گیا ہے اور ابھی ایک ہیومینیٹیرین پرابلم کریٹ ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ ایک قانون کو آپ اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ انسان کو جانوروں کی طرح آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے ان دی امپلیمنٹیشن اگر لوگ مر جائیں، بھوکے مرے، ان کی روزی چلے گئے، چھت چلے گیا، یہ سب ہوگا اس لیے کہ یہ قانون ہے؟ یہ قانون کو جن لوگوں نے امپلیمنٹ کیا انہوں نے رشوت لے کے ان سے ان کو وہ کاغذات دیے ہیں. وہ کدھر ہیں لوگ جو رشوت لے کے ان کو کاغذات دیے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں روکے گئے؟ پہلی بات. دوسری بات دیکھیے پلیز یہ مت کہیں کہ یہ قانون ہیونز ول فال اور قانون امپلیمنٹ ہوگا. ہیونز اگر گر جائے تو کوئی قانون نہیں ہوگا. اور اس ملک میں اس وقت کراچی میں یہ غریبوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اگر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو شروع تو کریں نا بڑے لوگوں سے، بڑے انکروچر سے شروع کریں، امیر آدمی سے شروع کریں، وہ لوگ جو سب سے زیادہ سپیس لیے ہیں. یہ تو کورٹ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تم غریبوں سے شروع کرو، مار توڑ اور سب کو نکال دو. واٹ از دس؟ طریقے سے شروع کرو، بیئرنگ ان مائنڈ کہ آپ کو ہیومینیٹیرین ہیں، لوگ ہیں، بچے ہیں، کھانا ہے، خوراک ہے، چھت ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ڈی آئی جیز نے مجھے کہا ہے کہ سر یہ وقت آ گیا ہے کہ شاید ہم کھڑے ہو جائیں. ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے یہ آرڈرز، ہم کر نہیں سکتے ایسے آرڈرز، ہم نہیں جا کے سب لوگوں کو اس طریقے سے نکال سکتے ہیں. آپ کو تو یہ پازیٹیو پریس، آپ کو تو میڈیا بتا نہیں رہا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی. کیسے چیزیں. ماکدہ صاحب تو یہ کیا سیلیکٹڈ مارکٹس میں یہ آپریشن ہو رہا ہے؟ سیلیکٹیو جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے؟ یہ پورے کراچی کے اندر ہو رہا ہے. ہماری ویکسینٹی میں جہاں کراچی چیمبر موجود ہے اس کے اطراف میں پوری بزنس ایکٹیویٹی ہے. ہم اکنومی کی بات کرتے چھوڑتے ہوئے پچھلے دنوں میں 2007 سے 2013 تک لا اینڈ آرڈر میں گھسے رہے. اب ہم اس والے مسئلے میں چلے گئے کہ جی کس کو کمپنسیشن دینا، کس کو نہیں دینا. اب یہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ آپ 70% تو اڑا چکے. اب جو آدمی ایک روتا ہوا ہمارے چیمبر پہ آ جائے گا تو ہم اس کو یہی دیکھیں گے نا کہ وہ آیا لیگل تھا یا نہیں تھا. اب اتنے سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکومنٹ جمع ہے، تو یہ آ کے کہتے ہیں تو ہو ول جسٹیفائی، اور اس کو کون مانیٹر کر کے اس کو جو ہے وہ فائنل اسٹیج پہ لے جائے گا؟ ہم نے عمران خان صاحب تو سے سندھ حکومت کو بھی تو آپ لوگوں کو اپنے تحفظات ان کے سامنے بھی رکھنے چاہیے. کیا ان سے بات کی آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے؟ جی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو میں نے انویٹیشن بھی بھیجا، میں نے ریکویسٹ بھی بھیجی. میں نے ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ جی سر آپ جو ہیں اس کو آ کے دیکھ لیں کہ کس طرح ہے. اب دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ صوبے کے اندر میں یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کی کولیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اب وہ جب میں نے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ٹیم کو بلایا تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس کے اندر میں جو سیاسی ڈرامہ چلتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ اگر ہم اخلاقیات اور انصاف کے دائرے میں دیں تو جو چیف صاحب کا آرڈر ہے وی ہیو ٹو امپلیمنٹ، بٹ اس کی جو نارمس ہیں اس کو بدلا نہ جائے، اس کو ٹیمپر نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا اوور لیپنگ کر کے کوئی نئی چیز نہ نکالی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اگر بیٹھ کے کراچی چیمبر پہلے بھی کر چکی ہے وہ آج بھی کر سکتی ہے، لیکن کم از کم عمران خان صاحب کو بیٹھ کے اس کے لیے وہ اتوار کو آ رہے ہیں. ہی از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے آ کے جو ہے ان بات کو سننا ہے کہ کم از کم اس شہر میں ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو یہاں کے لوگوں نے دیا ہے. So they look into the some of the کہ ان کو انصاف مل جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماکدہ صاحب آپ کا، ہلالی صاحب نے تمام مہمانوں کا شکریہ. ان کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.